لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوگی تو دشمن ایک ہی دفعہ میں آپ کو اٹیک کرے. اسی طرح جوان کیا کرے کہ شیطان سے لڑنے کی تیاری کرے. نفس جو اس کو کھینچتا ہے دنیا کے، اس سے لڑنے کی تیاری کب ہوگی؟ جیسے جنگ، امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح مسلح پہ جوان اپنے جہاد بن نفس کی تیاری کر سکتا ہے. اف نہ کہو، اف نہ کہو. نماز پڑھی، عبادت کی، ساری رات ماتم داری کی، شب داری کی، گھر گئے، ماں نے باپ نے کچھ بول دیا اور آپ نے جواب دے دیا، نور گیا. دشمن کون ہے انسان کا؟ اسلام کا دشمن کون ہے؟ واضح ہے آپ کے اوپر. مسلمان جو ہیں وہ مسلسل پچھلے 2 سال سے مارے جا رہے ہیں. فلسطین میں، غزہ میں ڈھیر کر دیا، پورے شہر کو تباہ کر دیا. مسلمان تو وہ تھے جب پہلی سٹیٹ وجود میں آئی تو 313 تھے، چند گھوڑے تھے، تھوڑی سی تلواریں تھیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، مگر ایمان تھا. ایمان. آیت اللہ غازی طباطبائی وہ کسی نے بعد میں دیکھا، ان کی ڈیتھ کے بعد ان سے پوچھا کوئی حسرت، بہت بڑے عارف تھے، ہاں، کوئی حسرت ہے زندگی میں جو نہ کی ہو؟ کہا ہاں ایک حسرت ہے. کہا میں ہر روز ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، کاش میں نے کئی دفعہ ایک دن میں زیارت عاشورہ پڑھی ہوتی. ایک روایت نقل کی گئی ہے، کوٹ کی گئی ہے، کیا؟ شب جمعہ جو جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ایک رات ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کوئی سامنے چل رہا ہے اور اس کے وجود سے نور نکل رہا ہے. نور نکلتا ہے پھر بجھ جاتا، پھر نکلتا ہے پھر بجھ جاتا. کہتے ہیں ہم اس کے قریب پہنچے، ہم نے کیا دیکھا؟ کون ہے؟ شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجناح، جنہوں نے مفاتیح الجناح لکھی ہے، وہ تھے. تو ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. بات کر رہا ہوں، آپ وہ سب سے بہتر ہے یقیناً. نور ملتا ہے، میں نور کی حفاظت نہیں کرتا. نور ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، نور حفاظت نہیں کوئی کر پاتا، تبھی انسان خالی ہو جاتا ہے. آیت اللہ نخوتکی اصفہانی شاگرد تھے مرزا قمی کے. مرزا قمی، شیخ مرزا قمی، کم میں حرم کے ساتھ ایک قبرستان ہے، اس کے اندر دفن. ان کا بیٹا کہتا ہے، استاد فاطمی نیاز کا بیٹے نے بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ آیت اللہ نخوتکی اصفہانی اس مقام پہ تھے. بہت بلند مقام تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی اپنی حاجت لے کر آئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا صرف دروازہ کھٹکھٹایا کرے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. اس مقام پہ پہنچنا، تصرف، کائنات کی چیزوں میں تصرف کر لینا. تو کہتے ہیں پوچھا کہ ان کے پاس کہ کیسے تھا؟ کہا جتنا نور وہ کماتے تھے نا عمل سے، اس کو بچا کے رکھا. 40 دن کوئی عمل خلوص سے کیا جائے، 40 دن بعد حدیث ہے کہ انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے دن؟ 40 days. مگر یہاں تو 4 گھنٹے بچانا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نیکیوں کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، دشمن کو نہیں پہچان رہے، دشمن شناسی نہیں کر پا رہے کہ کون ہے جو کھینچ رہا ہے. امن ہے، پیس ہے، انسان جنگ کی تیاری امن میں کرتا ہے. اگر آپ ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی بعد میں پرابلم ہو، ابھی امن ہے، اللہ کرے کہ امن قائم رہے، ہر جگہ دنیا میں امن قائم رہے، لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوگی تو دشمن ایک ہی دفعہ میں آپ کو اٹیک کرے. اسی طرح جوان کیا کرے کہ شیطان سے لڑنے کی تیاری کرے. نفس جو اس کو کھینچتا ہے دنیا کے، اس سے لڑنے کی تیاری کب ہوگی؟ جیسے جنگ، امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح مسلح پہ جوان اپنے جہاد بن نفس کی تیاری کر سکتا ہے. اب مسلح پر میں بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا؟ پہلی سوال. یقیناً بیٹھتے ہوں گے، مسلح میں نماز پڑھتے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو کیا نماز پڑھتے ہوئے توجہ، تضرع، انسان متوجہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ جتنی کنسنٹریشن نماز میں ہے اتنا مضبوط انسان نماز کے بعد ہے. جتنی ہلکی نماز ہے زندگی بھی اتنی ہلکی ہے. تو اب مجھے یہ توجہ دینی ہے کہ یہ صرف بات نماز کی نہیں ہے کہ لوگوں نے یار مولانا صاحب آپ روز نماز ہی کی باتیں کرتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حدیث و روایات میں اپنے گھر سے تو لایا نہیں.
پہلا سوال قبر میں نماز کا ہے، اور جو آدمی پہلے سوال ہی کو پاس نہ کروا پایا اگلے سوالوں کی باری نہیں آئی. لیکن ظاہر ہے وہ نماز جو ولایت کے اقرار کے بغیر ہو وہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ولایت کے اقرار پہ خوش رہتے ہیں کہ بس مولا کا تو مانتے ہیں، نماز کی تو خیر ہے، مولانا صاحب کیا ہے، مولا جانے اور نمازیں جانے. لیکن بہرحال نماز ہوگی، اطاعت ہے نا. جب امام روز عاشور کربلا میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہے، حالت جنگ میں نماز بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں دیا، کس کی خاطر؟ خدا. تو ان کے چاہنے والوں کو تو یعنی سب سے پہلے آگے، میں اس میں بحث نہیں کر رہا. بس جانے محترم، اب یہ نور کو، یہ جو نور ہے اس کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے مومن کو، اور شیطان نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے. آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو یاد بھی ہے. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ من النور الی الظلمات. کون ہے؟ اللہ لے کے جاتا ہے، مومنوں کو لے کے جاتا ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ من النور الی الظلمات. اس کا کام یہ ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو سب ہوا میں بکھر جائے گا. آپ نیک کام کرتے رہیں، آپ ساری رات عبادت کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، عبادت ہے. آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، عبادت میں نکل رہے ہیں. آپ سارے کام، جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو چیکنگ کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو تبرک بانٹ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے. سر کوئی عبادت میں مشغول ہے. لیکن اس عبادت کے نور کو کتنی دیر بچا کے رکھوں گا میں؟ سوال یہاں پر ہے. اور کتنی طاقتیں دنیا کی لگی ہوئی ہیں میرے اس نور کو کھینچنے کے لیے. کھینچنے کی عشق، معرفت بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے. اسی لیے تفکر کے ساتھ عبادت، چلیے کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کا تفکر، فکر کرنا 70 سال کی عبادت بغیر تفکر سے برابر ہے، کمپیر ہی نہیں ہے. فکر، تفکر. بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا یقیناً آپ سے، کہ ایک ملائکہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص، بڑی ہریالی ہے، بہت اچھا مطلب پانی ہے، کھیت ہے، گرینری ہے، ایک وادی ہے، اور عبادت کر رہا ہے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت. ملائکہ تھا گزرے خدا کی بارگاہ میں. معصوم نے روایت کو، حدیث کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام. ملائکہ گزرا، اس نے دیکھا بہت عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں گیا. خدا کی بارگاہ میں گیا، کہا پروردگار یہ تیرا بندہ اتنی تیری عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ خدا کا عبادت کا تعلق معرفت سے، عقل سے، خرد سے. تو پروردگار یہ بندہ اتنی عبادت کر، ہاں جاؤ جا کے پوچھ لو، اس سے پوچھو اس کی آرزو کیا ہے. ملائکہ انسان کی صورت میں آیا، دیکھا کہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ ماشاءاللہ کیا عبادت ہے آپ کی، آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے کہ خدا اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے. انہوں نے کہا میری تو ویسے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ اتنی جو ہریالی ہے یہ کھا لیتا. وہ ملائکہ واپس چلا گیا. کہا پروردگار تو نے صحیح کہا، عبادت، تفکر، عقل کے ساتھ اس کا اجر ہے، اٹھک بیٹھک کا اجر. بعض اوقات لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں اٹھک بیٹھک کا اجر نہیں ہے تو ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، آپ کے پاس تفکر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبادت ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہے، اگر تفکر اور خرد، عقل نہیں ہے، اجر نہیں ہے. کوئی بھی عبادت، اب آپ کچھ بھی کر لیں. تو میں خود اپنے اندر وجود میں اپنی عقل کو کتنا انہینس کر رہا ہوں، اس کو سکین کریں. آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ مجلس کے اندر میجورٹی 95 سے بھی زیادہ پرسنٹیج جوانوں کی ہے، جو بزرگ ہیں وہ بھی جوان ہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن جانے محترم خوب جوان سرمایہ ہے. شباب روایات کے اندر آیا ہے، شباب ان سرمایہ ہے. خوب یہ سرمایہ آیا دشمن استعمال کر رہا ہے یا پھر یہ امام کے لیے؟ دو ہی کام. دیکھیں راستے دو ہیں، بس دو راستے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. بھول جائیں گرے ایریا نے. آج کل کے دور میں، اب جس دور میں ہم زندہ رہتے ہیں، ہم خدا کا شکر کریں، ہم اس دور کے اندر ہیں جس میں یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، گرے نہیں ہے. ہم یہاں سے دور سے دیکھتے ہیں نا، کوفہ، بصرہ، گرے تھا، آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا. جو پروپیگنڈا تھا، جس طرح کا پروپیگنڈا تھا، وہ آسان نہیں تھا، مشکل تھا. ایسے ایسے لوگ، بڑے بڑے لوگ کہیں اور چلے گئے. مدینہ گرے ایریا تھا. ابھی آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا.
ہم تو جس دور میں ہیں خدا کا شکر کریں کہ یہ حق ہے، یا دنیا پچھلے کچھ دہائی تک اسی کنفیوژن میں رہی، حق کدھر ہے، حق کہاں ہے۔ امت مسلمہ مقدس خادمان حرمین شریف، دنیا تو اسی میں ہی بنتی رہی نا، اور بن بھی گئی اور پبلک بھی بناتی رہی اس کو، کیا ہوا؟ کون ہے؟ دیکھیں کسی کو پہچاننا ہے نا تو ضد سے پہچانے۔ ضد کس کو کہتے ہیں؟ اپوزٹ۔ بلیک کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وائٹ کے مقابلے میں۔ روشنی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تاریکی کے مقابلے میں۔ جب اندھیرا ہے تو کیا ہے بھائی؟ روشنی نہیں ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ اندھیرا خود کچھ نہیں ہے، یعنی ایک چیز کا وجود نہیں ہے دوسری چیز وجود میں آ گئی، خود نہیں ہے وہ، اس کا عدم وجود دوسرے کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ باطل کیا ہے؟ حق کا وہاں نہ ہونا باطل ہے، ورنہ خود باطل کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو واضح ہو گیا، پہلے مسلمان سمجھتے رہے کہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، آج تو واضح کر دیا۔ دشمن کون ہے انسان کا؟ اسلام کا دشمن کون ہے؟ واضح ہے آپ کے اوپر۔ مسلمان جو ہیں وہ مسلسل پچھلے 2 سال سے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں، غزہ میں ڈھیر کر دیا، پورے شہر کو تباہ کر دیا، پورے ہزاروں کی تعداد میں خواتین بچے مار دیے، رپورٹر مار دیے، ڈاکٹر مار دیے، سب مار دیے، پوری امت مسلمہ خاموش ہے۔ وہ یہ مذہب رسول کا مذہب ہے، یہ مکتب حسین کا مکتب ہے۔ مسلمان تو وہ تھے جب پہلی اسٹیٹ وجود میں آئی تو 313 تھے، چند گھوڑے تھے، تھوڑی سی تلواریں تھیں اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، مگر ایمان تھا، ایمان، ارادہ مضبوط تھا، رسول کی رہبریت میں دشمن کو ختم کر دیا، اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اسلام کہاں پھیلا۔ پھر دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے پلاننگ ایسی کی کہ بھائی مسلمان کے اندر ہی گھس جاؤ۔ یزید ڈپلائڈ ہے، شروع سے دشمنی پیچھے سے چلتی آ رہی تھی، ڈپلائمنٹ کی ہے۔ باہر سے تو مسلمان سے جتنا بھی، ابھی بھی آپ دیکھیں نا، باہر سے کوئی حملہ کرے سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ جیسے ابھی 12 دن کی جنگ کے اندر تمام مسلمان جو بیدار مسلمان تھے، بہت سارے لوگ تو ابھی بھی سو رہے ہیں، جو بیدار تھے آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ جتنے بھی فرقے ہیں، سب متحد ہو گئے، اتحاد آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جنگ اسلام کی اور کفار کی ہے۔ تو اگر ابھی بھی اس سٹیج کے اندر ہمیں اپنا دشمن سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کی چالیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ دشمن کا ہے؟ نہیں۔ حق کا ہے؟ نہیں، میرا قصور۔ اپنے آپ کے قصور کو ایکسیپٹ کریں کہ میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا حق اور باطل کو۔ اس کی ایک وجہ ہے، یا تو پھر میں اپنی دنیا میں اتنا مگن ہوں کہ میرا دل نہیں، یا پھر میں دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے اپنے درمیان میں چیزیں بہرحال ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ اذان محترم اپنے بصیرت کو جتنا انہینس کریں گے، عبادت بھی قبول ہوگی اور امام کے بھی اتنا قریب آئیں گے۔ خوب اب ہم اس نور کو کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے آگے لے کر چلنا ہے۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے اذان محترم۔ اب اس کی اگزامپل نور کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی عصر تک ہمارے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، ان کی نگاہیں اپنے گھروں کے اوپر ہوتی ہیں، اپنے فرزند، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی زوجہ جو دنیا سے چلے گئے، کیا نگاہ کرتے ہیں کہ کچھ انہیں ملے گا، کچھ انہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر آپ فاتحہ دیتے ہیں، پانی پہ فاتحہ دیا، کھانا فاتحہ دے دیا، کسی کو کھلا دیا کھانا، جو بھی کر دیا، لباس ان کے لیے کسی کو صدقہ دے دیا، تو کیا یہ لباس ان کو جا رہا ہے؟ کیا یہ کھانا ان کو جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اس عمل کا نور ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، شب جمعہ گزر گئی، شب جمعہ کی رات تھی، سو رہا تھا، اچانک سے خواب دیکھا، خواب میں اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیا کیا آج؟ میری عزت جو تھی روحوں کے درمیان میں وہ خراب کر دی تم نے۔ اب یہ بیچارہ پریشانی میں اٹھا پسینے پسینے کہ ماں نے کیا کیا عالم ارواح میں، ماں چلی گئی ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا ہے کچھ ماں کے لیے؟
کہا کہ میں کھانا منگا رہی تھی تو غریب کو کھانا دینا تھا، لیکن اچانک سے باہر فقیر کی آواز آئی تو میرے پاس برتن نہیں تھا کوئی، تو میں نے وہ ایک تشت جو حمام میں رکھا ہوا تھا میں نے اس میں کھانا رکھا اور دے دیا۔ کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیونکہ جو یہاں دو گے وہ وہیں ویسا ہی جاتا ہے نور، تم نے جس طریقے سے دیا وہ ویسا ہی نور۔ میری ماں کہہ رہی میری عزت خراب ہو گئی، کس میں میری بہو نے کھانا دیا مجھے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، ان کو ملتا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے جناب۔ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف، عالم غیب ہٹا ہوا شخص کہتا ہے کہ میں کسی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک گروہ کی صورت میں ان کے ساتھ گیا اور کہا کہ میری ماں کی قبر بھی ادھر تھی، لیکن کیونکہ لوگوں کے ساتھ گیا تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اب الگ سے جاؤں اور فاتحہ پڑھوں۔ جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلنے لگا، قبرستان کے دروازے پر رجب علی خیاط نے مجھے روکا، کہا عالم برزخ میں تمہاری ماں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر فاتحہ پڑھے واپس جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ قرآن کی تلاوت کی، ہدیہ کیا، نور۔ آئیے محترم، جوان ہیں آپ، اور بہت معروف حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو، اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ چہرے کا نور، تہجد کی نماز۔ وہ سخت ہے، بہرحال جوان ہے، انسان کی جوانی میں آسان نہیں ہے، لیکن آپ یقین کریں عبادت کی لذت جوانی میں ہے، بڑھاپے میں بھی ہے۔ بہرحال خدا توفیق دے بزرگوں کو سایہ قائم رہے، لیکن بہرحال بڑھاپے میں تو انسان بعض اوقات آپشن بھی نہیں ہوتا زیادہ کچھ کرنے کا، تو بندہ کہتا ہے چلو نماز عبادت ہی پڑھ لو۔ بہرحال اچھی بات ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ عبادت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی چل ہی رہے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے۔ لیکن جوانی میں جو نماز، اور وہ بھی تہجد، جوانی ایسا نہیں۔ آیت اللہ کشمیری کہتے تھے کہ دنیا چاہیے، دین چاہیے، آخرت چاہیے، صرف ایک ہی چیز، تہجد پڑھو بس۔ کیونکہ بہرحال تہجد پڑھنے والا اپنے آپ کو کاٹتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے، نہ کسی کو بتانا ہوتا ہے، صرف ایک۔ یہ وہ راستے ہیں جانے محترم کہ جو امام تک جانے کے لیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان خلوت میں خدا کی عبادت کرے گا تبھی تو امام کے پاس پہنچے گا۔ امام کو جو ڈیزگنیشن، جو پوسٹ چاہیے، اس پوسٹ میں سی وی کے اندر پوائنٹس ہونے چاہیے۔ سی وی کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جب آپ کوئی جاب پہ دیتا ہے کوئی آفیسر ہے تو وہ سی وی پہ پوائنٹس لکھتا ہے، ایجوکیشن، ایکسپیرینس، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کوالٹیز، پوائنٹ بناتا ہے۔ پوائنٹ کے بعد دیکھتا ہے ہاں بھائی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ تو سی وی جو امام کی خدمت میں جائے گی یا جا رہی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہی ہے کہ آپ کا پروفیشن، آپ کی پڑھائی، آپ کی ایجوکیشن، یا آپ کا جو بھی کام ہے، فرق نہیں پڑتا۔ امام کی خدمت میں جو ہے وہ عبد الکریم کفاش، تہران کا رہنے والا، جو تلائیاں سیتا تھا، ہر ہفتے امام کی زیارت کرتا تھا۔ تو یہ نہیں کہ ڈگری ہو نا، جو بھی ہو اپنا کام بہترین ہو، لیکن جو دوسری سی وی ہے وہ کیا ہے کہ اس جوان کی خلوت کیسی ہے، اس جوان کی تنہائی، اس جوان کے سجدے، اس جوان کی قرآن کی تلاوت، یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پوائنٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ اور معرفت تو یقیناً پہلی شرط ہے۔ تو جب آپ دیکھیں وہ ایک شخص کہ جو نجف کے اندر بہت سخت آدمی تھا، یعنی دکان سے چیزیں ہر کوئی ڈرتے تھے اس سے، دور سے لوگ اسے دیکھتے تھے بھاگ جاتے تھے۔ قاسم نام تھا غالباً اس کا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کا دور ہے نجف اشر، جو بھی اس کے سامنے آتا تھا کوئی رکتا نہیں تھا، لیکن صرف وہ سید علی قاضی طباطبائی کی عزت کرتا تھا سید ہونے کی وجہ سے، ان کے سامنے خاموش رہتا تھا، ان کے سامنے سیدھا رہتا تھا۔ ایک دن اسی طرح وہ گھر جا رہے تھے تو یہ رستے مل گیا اس کو، لے ذرا، کہا مجھے تم اپنا دوست سمجھتے ہو؟ کہا ایک کام کہوں کرو گے؟ کہا ہاں آپ کہیں، کہوں گا۔ کہا آج رات تہجد میں اٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو ہنسنے لگا، کہا میں تو ساری رات کیوے خانوں میں بیٹھا رہتا ہوں، میں تو صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ تہجد کی بات کرتے ہیں۔ کہا دیکھو دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ کہا دوستی کی خاطر، کہا تم ارادہ کرو، اٹھانا ہمارا کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ہوا۔ آیت اللہ قاضی تھے، نفس اردو کے اندر ان کی کتاب، آیت اللہ قاضی طباطبائی کی کتاب ہے جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے،
میں جوانوں سے کہوں گا کہ بہرحال ٹائم نکالیں اور اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی. کہکشاں اردو کے اندر ہو گئی ہے، بک اسٹالوں میں آپ کو پڑھی ملے گی. تھوڑی سی زحمت کریں، بہرحال علماء کی تاریخ پڑھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اٹھ گیا، انہوں نے اٹھا دیا، اس کو ارادہ کیا. اب یہ اٹھا اور یہ وضو کرنے گیا حوض میں. جیسے وضو کرنے گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا اور خدا سے بات شروع کر دی، پروردگار میں تو گناہگار آدمی ہوں، میری کیا عبادت، میں اس ٹائم تو نے مجھے اٹھا دیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر جو تیرے ولی اس ٹائم عبادت کرتے ہیں انہی کے. بس وہ ایسا تبدیل ہوا کہ بہت بڑا عالم بن گیا. ایک تہجد کی نماز. یہ نور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب جو تہجد پڑھا ہے وہ نور ہے؟ نور آ رہا ہے، نور کو سیو کر رہا ہے اپنے وجود کے اندر، اور یہی نور اس کو پورا دن پھر چلاتا ہے. یہ جو نور آپ سیو کرتے ہیں یہ نور آپ کو ہدایت کرتا ہے. اور جو انسان اپنے وجود میں نور کو سیو کر لے تو پھر یہ نور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے اطراف کے لوگوں کو بھی لے کے چلتا ہے. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس عالم میں اس نور کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت. قبر کے اوپر آپ سولر پلیٹس لگا دیں، قبر میں روشنی ہوگی کیا؟ نہیں. قبر کے اوپر لائٹ جل جائے گی، اندر روشنی خود لے کے جانی ہے، خود لے کے جانی. کیا کروں؟ آیت اللہ غازی طباطبائی وہ کسی نے بعد میں دیکھا ان کی ڈیتھ کے بعد، ان سے پوچھا کوئی حسرت، بہت بڑے عارف تھے، ہاں، کوئی حسرت ہے زندگی میں جو نہ کی ہو؟ کہا ہاں ایک حسرت ہے. کہا میں ہر روز ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، کاش میں نے کئی دفعہ ایک دن میں زیارت عاشورہ پڑھی ہوتی. نور ہے، نور. کیوں کہا شب جمعہ شعر مذاق ایسی چیز نہیں کرو جمعے کی رات؟ کیوں؟ شب جمعہ خاص نور ہے، خاص. مفاتیح الجناح میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، کوٹ کی گئی ہے، کیا؟ شب جمعہ جو جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. ہر عبادت، ہر عمل ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، خیرات یعنی خیر کو نکالتا، پروڈیوس کرتا، نور ہے. ماں باپ نے ڈانٹا، آپ خاموش ہو گئے، نور آ گیا. آپ نے بحث کر دی، نور چلا گیا. قرآن کیوں کہہ رہا ہے اف نہ کہو، اف نہ کہو. نماز پڑھی، عبادت کی، ساری رات ماتم داری کی، شب داری کی، گھر گئے، ماں نے باپ نے کچھ بول دیا اور آپ نے جواب دے دیا، نور گیا. اب آپ خود ان چند دنوں میں جو نور بچایا مل رہا ہے اس کی حفاظت آپ خود دیکھ لینا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کتنی نور کی حفاظت ہے. سب کچھ کیا، عبادت کی، سارے کام کیے، سوتے وقت ہاتھ میں موبائل اٹھا لیا، پھر کو پوسٹیں دیکھ لیں، نور گیا، چلا گیا. ایسا نہیں، جتنا نور رہے گا. ایک شہید کے بارے میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو کوالٹیز تھیں. ایک کوالٹی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی تھا، شہید ہو گیا جس کی، سائنٹسٹ تھا. دوسرا اس کی عبادت رات کی تنہائی میں بہت زبردست تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ روز قیامت روز ظلمات ہے، روز حسرت ہے. خورشید نہیں ہے، سورج نہیں ہے، قیامت میں اندھیرا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے قیامت میں روز محشر میں نور نکلے گا، نور نور. اور اس نور کے روشنی میں کئی لوگ راستہ طے کریں گے، کئی لوگ. تو عالم دین کہتے ہیں ان کے والدین کو، آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے، ایک. تو کیا میں نور کی حفاظت کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرے وجود کے نور کی وجہ سے؟ دو طالب علم رات کی تاریکی میں مشہد میں، پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، روشنی نہیں تھی، ایسی کا اتنا اندھیرا ہوتا تھا مشہد میں کہ ہم دیواروں کو ہاتھ لگا کے پکڑ کے مولا کے حرم جاتے تھے. ایک رات ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کوئی سامنے چل رہا ہے اور اس کے وجود سے نور نکل رہا ہے. نور نکلتا ہے پھر بجھ جاتا، پھر نکلتا ہے پھر بجھ جاتا. کہتے ہیں ہم اس کے قریب پہنچے، ہم نے کیا دیکھا؟ کون ہے؟ شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجناح، جنہوں نے مفاتیح الجناح لکھی ہے وہ تھے. تو ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں
تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے، نور ہے احسان احمد۔ یہ بہت ڈیٹیل اور بڑا سخت ٹاپک تھا، میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیزان محترم، دشمن یہی چاہتا ہے گناہ کے ذریعے، فساد کے ذریعے، اخلاقی برائیوں کے ذریعے ہمارے اس نور کو چھین لے۔ خود بچائیں اس کو، خدا کی بارگاہ میں طلب کریں کہ پروردگار مجھے طاقت دے کہ میں اس نور کو بچا سکوں۔ کربلا انہی نوروں کی آماج گاہ ہے۔ دشمن سمجھا میں بدن کاٹ رہا ہوں، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ بدن ایسا نور نکالیں گے جو زمانوں اور مکانوں کو چیرتے ہوئے آج بھی ہمیں ہدایت کر رہے ہیں۔ ہدایت کر نور ہے نا، یہ نور۔ جس کا دل صاف ہے اسے کربلا نظر آ رہی ہے، اسے حسین۔ محترم، ہر کام خیر، ہر نیکی ایک نور پروڈیوس کرتی ہے۔ اب یہاں ہمارے جوانوں نے امامیہ بلڈ بینک لگایا ہوا ہے، اور جو لوگ خون کا عطیہ دے کر بہت سارے لوگوں کی جان بتانا چاہتے ہیں، یہ خود ایک کام نور کا کام ہے۔ آپ اپنے خون سے، اپنے کسی عمل سے اگر کسی کی جان بچا لیں تو خود ایک نور کو پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں، بہرحال ان کے ساتھ ہمکاری کریں، ہیلپ کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔